پاکستان اور پاکستان سے باہر بسنے والے تمام دوست احباب کو، چھوٹے بڑوں کو السلام علیکم۔ آپ نے گزشتہ وی لاگ دیکھا جو ہم نے نیپرا کے حوالے سے کیا، یعنی نیشنل پاور ریگولیٹری اتھارٹی، جو کہ پاکستان میں بجلی کی قیمتوں کا تعین کرتی ہے اور کس قدر وہاں پہ بدماشی ہے۔ نالائکی میں نہیں کہوں گا، بدماشی ہے، کیونکہ جتنے بھی اسٹیک ہولڈرز ہوتے ہیں یہ ان کے مفادات ہوتے ہیں جو کہ پالیسی کی صورت میں، ان کے فیصلوں کی صورت میں سامنے آتے ہیں۔ انہیں تو نہیں بھگتنا ہوتا ہے عوام کو۔ اور ہمارا اس میں زور اس امر پہ تھا کہ وہ کون سے ادارے ہیں جو پاکستان کے عوام کا خون چوس رہے ہیں مختلف طریقوں سے۔ اب دلچسپ بات ہم آج اس میں ایڈ کریں گے، ایک نیا اینگل لے کے آئیں گے کہ اس ملک میں کرپشن کے خاتمے کے لیے، یعنی جو سرکاری اداروں میں کرپشن ہوتی ہے اس کے خاتمے کے لیے ایک نیشنل اکاؤنٹیبلٹی بیورو سن 2000 میں بنایا گیا تھا۔ اس کے پہلے چیئرمین تھے جنرل سید محمد امجد۔ انہوں نے چند مہینے کے بعد ہی استعفیٰ بھی دے دیا، تو کوئی 8-9 مہینے انہوں نے کام کیا، اور بعد جنرل پرویز مشرف کو انہوں نے کہا کہ اس ادارے کو آپ بند کر دیں، کیونکہ یہ کرپشن کا خاتمہ نہیں کر سکے گا، بلکہ یہ سیاسی مقاصد کے لیے استعمال ہوگا۔ سیاسی مقاصد کے لیے بلا شبہ وہ استعمال ہوا۔ ہر حکومت نے اپنے مخالفین کے خلاف اس کو استعمال کیا، چاہے وہ پی ایم ایل این کی حکومت تھی، پیپلز پارٹی کی حکومت تھی، یا جنرل پرویز مشرف کے زمانے میں، یا بعد میں پی ٹی آئی کی حکومت کے دوران بھی اس کو بھرپور طریقے سے سیاسی مقاصد کے لیے استعمال کیا گیا، اور وہ خدشات بالکل درست ثابت ہوئے جن کا اظہار جنرل سید محمد امجد نے سن 2000 دسمبر میں کیا تھا۔ اب بنیادی طور پہ اس کا کام تھا کرپشن روکنا، لیکن کیا نیشنل اکاؤنٹیبلٹی بیورو کرپشن روکنے میں کامیاب ہوا؟ کرپشن روکتے کس طرح ہیں اور کس طرح انہوں نے بے بس کرنے کی اس ادارے نے کوشش کی ان لوگوں کو جو حکومت وقت کو پسند نہیں ہوتے۔ اب یہ چونکہ میں سمجھتا ہوں ہمارے یہ پارٹ 2 ہے، یعنی دوسرا حصہ ہے ارشد عباسی صاحب کے ساتھ انٹرویو کا، جس پہلے ہم نے ان کے ساتھ بات چیت کی نیپرا کے حوالے سے کہ کس طرح اس نے پاکستان کے عوام کو قرضوں میں جکڑ دیا ہے۔ اب ہم ذکر کریں گے کہ وہ ادارہ جو کہ کرپشن روکنے کا ضامن تھا یا روکنے کے لیے بنایا گیا تھا، وہاں پہ کام کیسے ہوتا ہے۔ تو ارشد صاحب، ہم اپنی گفتگو جاری رکھتے ہیں نیپرا سے۔ اب ہم آ جاتے ہیں نیشنل اکاؤنٹیبلٹی بیورو کی طرف۔ یہ ادارہ بنا تھا کرپشن روکنے کے لیے، تو کیا جو قومی ادارے ہیں، نیپرا ہے یا اوگرا ہے، آئل اینڈ گیس ریگولیٹری اتھارٹی، یا دوسرے اسٹیٹ انٹرپرائز، وہاں پہ جو کرپشن ہو رہی ہے کیا وہ رکی ہے؟ دیکھیں، ایک چھوٹا سا شعر ہے کہ مرض بڑھتا گیا جوں جوں دعا کی۔ پاکستان میں اکاؤنٹیبلٹی کے کتنے انسٹیٹیوشنز ہیں، یہ شاید دنیا میں اتنے نہیں ہیں۔ اب ذرا گنے کسی دن، آڈیٹر جنرل پاکستان، اینٹی کرپشن، ایف آئی اے، نہیں میں نہیں مان۔ اب تو کون سی ایجنسی جو اس میں نہیں ہے؟ آپ کے خیال میں کیا پاکستان میں کرپشن رکی ہے؟ کسی پاکستان کا، کسی بندے کا کوئی ٹرسٹ ہے کسی کے اوپر؟ ذرا ایک بندہ ذرا اے سی آفس یا ڈی سی آفس جائے اور بتائے کہ جی یہ میرا کام بغیر کسی ہیل و جت کے ہو گیا ہوا ہے، تو مجھے بتائیے گا۔ بات اصل میں وہ پہلے والی بات ہی آ جاتی ہے کہ ایک بیسک آبجیکٹیو یہ ہوتا ہے کہ اس کو کرپشن روکنا۔ اچھا، اس سے کرپشن روکنے میں ہونا یہ چاہیے تھا کہ اس انسٹیٹیوشن میں بہترین ایکسپرٹس آنے چاہیے۔ اس میں اکانومسٹ، انجینئرز اینڈ کارپوریٹ لا ہے۔ کیونکہ میں آپ بتاؤں کہ آج سے تقریباً 34 سال پہلے، اتنا عرصہ ہو گیا، جب انجینئر یونیورسٹی میں تھا تو 2-8 ہمارے استادوں نے سکھائے تھے ایویلویٹر۔ وہ ہمیں نہیں پتا تھا کہ بعد میں ایکچولی یہ جو ایویلویٹر ہے انجینئرنگ پروجیکٹس کا، کیونکہ زیادہ تر تو یہیں پہ ہوتی ہے، نام ٹھیکہ یہ لے لیں وہ لے لیں یہ لیں۔ یہ امتیاز گل ایک سائنس بھی ہے اور ایک آرٹ بھی ہے۔ چلے، نیب میں بھی کام کیا، میں نے اس لیے آپ سے یہ سوال اب کیا جب ہے کہ آپ کا نیب میں تجربہ کیا رہا، کہ واقعی یہ سائنٹیفک بنیادوں پہ اور سنسیئر بنیادوں پہ وہاں پہ کام ہوتا ہے، یا پھر واقعی وہ بات ہے جو کہ جنرل امجد نے سن 2000 میں کی تھی؟ دیکھیے، آپ مجھے تھوڑا سا بولنے کا موقع دیں۔ میں یہ کہہ رہا ہوں کہ ایک آدمی
جس کو کمپیوٹر یوز کرنا نہیں آتا, جس کا ورڈ یوز کرنا نہیں آتا, جس کو ایکسل استعمال کرنی نہیں آتی, آپ یہ مجھے بتائیں کہ وہ بیسٹ انویسٹیگیشن آفیسر ہوتا ہے. یہ حال ہے ادارے کا. بڑی دفعہ ہم نے لوگوں کو وہاں پہ, یقین کریں میں نے جا کے وہاں پہ ای میلز بنوائے. اب آپ یہ دیکھیں کہ ایک آدمی جس کو ایک ایچ آر ایسے ہے کہ اس کو آئی ٹی کے اکوپمنٹ بیسک نہیں پتا, جو جیسے آپ کے بندے کے ان کو پتا ہے. کمپیوٹر ان کے سامنے پڑا ہوگا, اس کو استعمال نہیں آتا. کمپیوٹر پتہ ہے کون سے پڑے ہوتے ہیں. ایک بات ہوتی ہے, جیسے میں نے پہلے بھی کہا انسٹیٹیوشن میں, جب کوئی انسٹیٹیوشن پاکستان میں بنتا ہے تو اس کا مقصد ایک ہی ہوتا ہے, بلڈنگز, لیپ ٹاپ, گاڑیاں, لیٹسٹ موبائل. لیکن استعمال کون کرے گا؟ وہ ان کو استعمال کرنا نہیں آتا. جب استعمال کرنا نہیں آتا تو وجہ کیا ہے؟ ان کی جو انٹیک ہے, آپ دیکھیں گے انٹیک. اب مجھے سوری ٹو سے مجھے کہنا پڑے گا کہ آج کوئی بندہ میں نیا بھی کرے ذرا یار یہ بندے کہاں سے آئے ہیں, ان کی کوالیفیکیشن کیا ہے. کیا چیچوں کے ملیاں لا کالج یا 12 کو ایک کمرے سے لا کالج کے بندہ اٹھ کے نیب کا انویسٹیگیشن آفیسر آ گیا. اور نیب میں دو باتیں ہیں, یا تو زیادہ رائٹس جو ہے پاور ہوتی ہے آئی او کے پاس, یا ہوتی ہے چیئرمین کے پاس. آپ کا جو بیسک آئی او ہے, ذرا اس کی کوالیفیکیشن تو دیکھیں, وہ بیچارہ کہاں سے آیا ہے. اس کو آپ اتنا پلندہ دے دیتے ہیں تو وہ ایک ہی کام کرتا ہے. وہ ایک بڑی زبردست آپ کو بات بتاؤں, یہ کیسز نارملی زیادہ کیوں نہیں سالو ہوتے. دیکھیے جو کرپشن کرنے والے لوگ ہوتے ہیں یہ بھی نارملی انٹیلیجنٹ لوگوں کا کام ہوتا ہے, آرڈنری بندہ تو نہیں کرتا. مثلا کوئی ادارہ ہے, کوئی آئرن گیس کا کچھ بھی ہے, جب کوئی آئی او مانگتا ہے یہ ڈیٹیل چاہیے تو وہ اتنا پلندہ بھیج دے گا تو لے کر. آپ کبھی نیب میں دفتر جائیں تو آپ دیکھیں گے گریو یارڈ ہے فائلوں کا, کاغذوں کا, پیٹ فوٹو اسٹیٹ لگی ہے, یہ لگی ہے. لیکن وہ کہتے ہیں لائبریرین کبھی اسکالر نہیں بن سکتا. وہ لائبریری میں بیٹھے ہوئے ہیں, ان کو کیا پتا کہ اس میں سے کیسے نکالیں, کیونکہ یہ جو آرٹ ہے نا, دیکھیے یہ آرٹ, یہ پتا کس طرح کا آرٹ ہے, یہ سمندر سے موتی نکالنے والا. اچھا چلیں, آپ نے جب نیب میں تھے آپ نے شاہد خاقان عباسی کبھی کیس تھا جو سابقہ وزیر ہیں, سابقہ وزیر اعظم ہیں, وہ کیس بھی آپ نے ڈیل کیا تھا. ان کے بھی فائلوں کے انبار لگے ہوئے تھے, تو ان کے خلاف کیسز کیوں نہیں ثابت ہو سکے؟ دیکھیے ایک میرے خیال میں جہاں پہ آپ کا دفتر, اس کے ساتھ یہیں پہ یو این کوک کا آفس بھی تھا, یہیں پہ انٹرنیشنل کنونشن ہے جس کے ہم سگنیٹری ہیں 2018 میں 2016 میں شاید, کہ پہلے کوانٹیفیکیشن آف کرائم کرتے ہیں. مثال دیتے ہیں, آپ اپنے بندوں کو کہتے ہیں یار یہ 20 روپے لو, جاؤ 2 بسکٹ لے. آپ نے شاہد خاقان عباسی کے جو جرائم تھے یا مبینہ جرائم تھے وہ آپ نے کوانٹیفائی کیے؟ جی وہ بڑے تھوڑے سے زیادہ پرفیکشن سے ہو گئے تھے. اس کا کیا مطلب ہے؟ پرفیکشن کا مطلب یہ ہے کہ دیکھیں ایک میتھ ہے 2+2=4. اس کو دنیا کا کوئی بندہ, کوئی قانون دان, کوئی جج, کوئی اس کا نو لاجک, نو ڈسکشنز. جب آپ یہاں تک لے کے آ جاتے ہیں تو پھر دیکھیں آپ نے ایسی بات چھیڑ دی جو مجھے ابھی بات کہنی نہیں چاہیے, نہ آپ کے ساتھ پوچھنا چاہیے تھا. یہ چونکہ کچھ تھوڑی سی پرابلم یہ ہے کہ جب فائنل کیس ریفرنس جب بنتا ہے نا, کبھی آپ اٹھا کے لے کے, آپ تو پبلک ڈومین میں ہیں, کہ وہ جو فائنل ریفرنس جس نے بنایا وہ اتنی بڑی فائل ہے, اتنا بڑا تھیسس ہے. آپ اس ریفرنس کو اگر اٹھا کے دیکھیں اور کہیں کہ وہ آپ سیلف ایکسپلینیٹری ہے کہ یار دس از اے نیب, یہ نیب ہے, تو ان کو سزا کیوں نہیں ہوئی پھر؟ کس کو؟ شاہد خاقان عباسی کو. ریفرنس ٹھیک نہیں بنا تھا فائنل, وہ میرے ہاتھوں سے نہیں گیا, وہ کس نے بنانا تھا, آئی او نے بنانا ہوتا ہے. اچھا, تو آپ یہ کہنا چاہ رہے ہیں کہ جو انویسٹیگیشن آفیسر ہوتا ہے یا پھر ان کے جو پروسیکیوٹرز ہیں نیشنل اکاؤنٹیبلٹی بیورو میں, وہ کمپرومائز ہو جاتے ہیں. آپ شروع میں اشارہ بھی کیا تھا, میں نے کمپرومائز کی بات, میں آپ کو اس میں 2 فنی, آپ دیکھیں نا, جب جس کی تنخواہ اگر 2-3-4 لاکھ روپے ہے, اس کو اگر 4-5 ارب کا کیس ڈیل کرنے کا موقع مل جائے, 10 ارب کا, تو دوسری پارٹی اس کو تو بڑے آرام سے کہے گی یہ 10 ارب لاکھ روپے لے لو اور وہی کام کرو جس کا آپ کہہ رہے ہیں کہ انویسٹیگیشن آفیسر نے
चालान या रेफरेंस जो है वो सही नहीं देख- बनाया। अच्छा, उस इन्वेस्टिगेशन के दौरान शायद खाका नवासी साहब बड़े सख्त भिन्ना भी गए थे, आप जब कुछ सवाल जवाब कर देखिए रहे थे, वो क्या हुआ था? ये इसके मतलब मुझे नहीं पता, नहीं ये मैं बात करूंगा। मैं ये कह रहा हूँ एक छोटी सी बात को, जो रेफरेंस से कभी उठा के लाएं इस कोर्ट से, तो उस जो रेफरेंस में ये दो बंदू से पूछेंगे, ये बताइए मुशर्रफ पाकिस्तान में कब उसका ईरा ख़त्म हुआ था? 2007 में चला गया था शायद, 8 8 में चला गया था। उस रेफरेंस में 10 जगह शायद लिखा हुआ है जनरल मुशर्रफ एंड शौकत अजीज़ ने 2016 में ये वाली मीटिंग की, 2017 में ये वाली मीटिंग की, फिर 2018 में ये वाली मीटिंग की, सारे उनके मिनट लगे हुए। बाकी चीज़ें छोड़े। नहीं, लोग तो जानना चाहते हैं ना कि एक ऐसा इदारा है जो दावा करता है कि आपने पिछले 3 साल में 16 अरब रुपए रिकवर किए, लेकिन आज तक किसी एक सियासतदान के खिलाफ वो इदारा जब इम्तियाज में मैं आपको बता रहा हूँ कि एक अपने रेफरेंस इतना बड़ा पलंदा बनाया, बाकी बातें छोड़ो उसके अंदर क्या लिखा हुआ है। एक बंदा आईओ, फिर डिप्टी डायरेक्टर, फिर ये पूरी रारकी है, फिर चेयरमैन है, फिर वो उसका लीगल एडवाइजर है, को 20 बंदे उसकी स्क्रूटनी करते हैं। मेरा ख्याल है कोई कॉमन सेंस जिसमें कॉमन विजडम भी है, वो ये नहीं देखता कि यार इसमें लिखा क्या हुआ है। उसमें 8 दफ़ा लिखा था कि सारी जिम्मेदारी मुशर्रफ शौकत अजीज़ भी डल गई थी। अच्छा यार, और इससे फनीएस्ट पार्ट और क्या होगा, यानी रेफरेंसेस को वो डाइल्यूट कर देते हैं। वो डिलीट नहीं करते। वो किसी ज़माने में, आप तो माशाल्लाह राइटर भी हैं, आपकी इतनी बुक्स हैं, किसी ने कहा था बुक्स के कमेंट्स किए थे कि बताएं इस बुक्स पे कमेंट्स करें, तो उसने कहा जी सबसे जो अच्छी चीज़ है इसमें इसकी बाइंडिंग है, जिल्द है, जिसने एक एक चैप्टर को अच्छा क्लोज कनेक्टेड किया हुआ है। वो एक रेफरेंस कहीं से उठा के लाएं जो कि नैब कोर्ट में है या हाई कोर्ट में, ज़रा एक दफ़ा उसको पढ़ें कि यार ये लिखा क्या हुआ है। वहाँ पे एक बड़ी डिबेट, और हमने उनको कहा कि देखिए यार सुने, और यार एक एग्जेक्टिव समरी होती है 2 पेजेस की, कितना टेंशन स्पैन होता है। देखें ना, आप भी कितने आर्टिकल लिखते हैं, कितने आर्टिकल कहते हैं यार 700, 800, 900, 1200 के बाद बंदा एग्जॉस्ट हो जाता है। जज जब इतना पलंदा पड़ता है तो वैसे कहता है यार इसमें क्या पढ़ूं। अब उसमें जो कनेक्टिविटी है, उसमें जो प्रूव्स हैं ये लगाए होते हैं, देखिए उनका आपस में कोई ताल्लुक नहीं होता। अगर आप 4 रेफरेंस लेके आएँ और 4 रेफरेंस को अगर आप यहाँ पे एवेल्युएट करें और फिर यूनाइटेड नेशन के भेजेंगे, देखिए हम इस कन्वेंशन के सिग्नेटरी हैं और काम हम ये कर रहे हैं। अब ये अलग बात है कि डेलिबरेटली करते हैं या परफेक्शन से करते हैं। मेरा ख्याल है मैंने जो देखा है कि चूँकि उसकी इनटेक क्या होती है, वो मुझे खुद एक बंदे ने बताया। उसने कहा देखिए जी ना, मैं जिस बंदे को ना इंजीनियरिंग में एडमिशन मिलता है, FSC में, ना मेडिकल में मिलता है, ना कहीं और मिलता है, वो करता है। हम तो फिर आखिर में लॉ कॉलेज बाराको भी चले जाते हैं, वहाँ डिग्री मिल जाती है। तो आप अच्छा, कभी मैं कहता हूँ इनके जो रिटायर्ड है वो उनको भी लेके आए, लेकिन एक इस कौन से रिटायर्ड फौजियों को, रिटायर्ड नैब के बंदों को। अच्छा। लेकिन आपके प्रोग्राम में एक बात मुझे आज डिस्क्लोज करनी पड़नी, एक वहां पे बड़े विजर्ड, एक आइकॉनिक बंदे थे, अभी भी हैं नेशनल अकाउंटेबिलिटी ब्यूरो में, वो डीजी हैं। उनके पास सब चीजें बनी, वो फॉर्चुनेटली वो इंजीनियर भी थे और हमारी यूनिवर्सिटी में पढ़ते थे, हमारे सेशन फॉलो भी थे। जब ये सब बातें कहीं और उसका एक रिकॉर्ड भी है, मैं कहता हूँ काश डिप्टी चेयरमैन हुसैन अफसर साहब आए तो उनको कहेंगे यार ये, वो कहने लगी यार अरशद अब्बासी ये छोड़ो, ये इस तरह ना कभी प्रूव नहीं होता। मैं गुज़िश्ता 10 साल से एक रिसर्च कर रहा हूँ कि मैं ये जो कान है ना, इसके स्ट्रक्चर को मैं देखता हूँ तो मैं उससे क्राइम का मैं एनालिसिस करता हूँ उसने कितनी की है। तो मैं कहा जी इस तरह करते हैं, डायलॉजिकल चलते हैं, सबकी वो स्कैन करते हैं और फिर देखते हैं कि ये जो जिसने किया है कि उसकी क्या सिमिलरिटी है, ये वो। आप यकीन करें मैं आपको मुख्तलिफ ईमेल की ट्रेल दे सकता हूँ कि हमने हमारे अमेरिकन दोस्तों में कहा है कि इसका क्या तल्लुक़ है क्राइम से। जिस इदारे में कान के स्ट्रक्चर देख के क्राइम का फरेंसिक हो रहा हो, उस इदारे को और क्या कहें। अच्छा, वो ENT स्पेशलिस्ट के तौर पे काम कर रहे हैं। इम्तियाज गुल, अच्छा। इससे फनीएस्ट पार्ट मेरे ख्याल में आज आपने मुझे मजबूर किया एक कप चाय पिला के। चलिए आपको एक कप चाय और भी पिलाएंगे। आपने दोस्तों बात सुनी
کہ نیشنل اکاؤنٹیبلٹی بیورو میں کام تو بہت ہوا، کہتے ہیں بہت اچھا کام کیا، ہر کام انہوں نے کیا ہے، لیکن ایک کام نہیں کیا، کرپشن کا خاتمہ. جو کرپشن ختم ہونی چاہیے تھی اس میں، جیسے ارشد عباسی صاحب نے بھی کہا کہ مرض بڑھتا گیا جو دوا کی، کرپشن میں بے پناہ اضافہ ہو گیا. شاید کرپشن کا خاتمہ نیب کا بنیادی یا اصل مقصد تھا ہی نہیں. اصل مقصد سیاسی انجینئرنگ، بلیک میلنگ تھی کہ آپ کس طرح سیاسی مخالفین کو یا وہ لوگ جو آپ کی بات نہیں مان رہے ان کو آپ اپنے مختلف کیسوں میں FIR کاٹ کے اس میں پھنسا دیں. اور اسی وجہ سے شاید جو بڑے افسر تھے جن کا ذکر ارشد عباسی نے کیا کہ وہ کان کا سٹرکچر اسٹڈی کر رہے تھے بطور ENT اسپیشلسٹ کے، بجائے اس کے کہ وہ جرائم کو کوانٹیفائی کر کے ایک اچھا ریفرنس بناتے اور ان لوگوں کے خلاف بھیج دیتے. تو یہ کہانی ہے جو ہم 2000 سے سن رہے ہیں، یعنی 24 سال ہو گئے اس ادارے کے قیام کو، اور آج تک بامانی کام جو ہونا چاہیے تھا جس سے اس قوم کا بھی فائدہ ہو سکتا تھا وہ غالباً نہیں ہوا. تو یہ تھا جناب پارٹ 2 ہمارے کنورسیشن کا، اور بنیادی مقصد یہ تھا کہ جو ہمارے سرکاری ادارے ہیں ان کے اندر جو فلاز ہیں، جو کمزوریاں ہیں، خامیاں ہیں، ان کو اجاگر کیا جائے. بہت بہت شکریہ.